ابن جہش اور ابن سعد کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اے سعد، اوصل کر دعا کریں۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے، دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کی زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ، جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما۔ جو شخص حملہ والا ہو وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں، اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے دعا کی، اے اللہ، کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملہ والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے ناک کان کاٹ لے۔ پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیش ہوں تو کہے کہ عبداللہ، تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں عرض کروں، یا اللہ، تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے۔ پھر تو کہے کہ سچ ہے، میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد نے آمین کہی۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح سے قبول ہوئی ہیں جس طرح مانگی تھیں۔ سعد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک تاغ میں پروہا ہوئے ہیں۔ احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور نے ان کو ایک ڈنڈی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور عرصے تک بعد میں رہی اور 200 دینار کو فروخت ہوئی۔ دینار سونے کے ایک سکہ کا نام ہے۔ پھر اس قصے میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن سے مقابلے کی تمنا ہے، وہاں دوسری جانب کمال عاشق بھی کہ مجبوری کے محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے، اور آخر میں جب وہ پوچھے کہ یہ سب کیوں ہوا تو میں عرض کروں کہ تمہارے لیے رہیں گے کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں ہیں، میرے لاش کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں۔